بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، جہنم کے پل صراط کے 7 پل ہوں گے، ایک پل کا دوسرے پل سے 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اور پل صراط کی چوڑائی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی۔ اس پر سے پہلا گروہ پلک جھپکنے کی طرح سے تیزی سے گزر جائے گا، دوسرا گروہ چکنے والی بجلی کی طرح، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح، چوتھا گروہ پرندوں کی طرح، پانچواں گروہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح، چھٹا گروہ تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح، اور ساتواں گروہ پیدل چلتا ہوا گزرے گا۔ پل پر گزرنے والوں میں سے آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا کہ گزرو۔ وہ 2 قدم جو ہی پل پر رکھے گا فوراً ایک پاؤں پھسل جائے گا، وہ گھٹنوں کے بل چلے گا تو آگ اس کے بال اور کھال پر کچھ اثر کرے گی تو وہ پیٹ کے پل گھسیٹتا جائے گا، دوسرا پاؤں بھی قابو نہ دے گا، ایک ہاتھ سے پکڑ کر چلے گا اور دوسرا ہاتھ لٹکتا رہے گا، آگ اس کو دکھ پہنچاتی رہے گی اور وہ گمان کرے گا کہ بچ نہیں سکتا، مگر پیٹ کے پل سرکتا رہے گا یہاں تک کہ پار ہو جائے گا۔ پار نکل کر پل کی طرف دیکھ کر کہے گا، بابرکت ہے وہ خدا جس نے مجھے تجھ سے خلاصی دی۔ میرا خیال ہے کہ میرے رب نے جو عنایت مجھ پر کی ایسی اگلوں پچھلوں میں سے کسی پر نہیں کی۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور دکھ پایا، اس کے بعد اللہ نے مجھے تجھ سے بچا لیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے سامنے ایک حوض پر لے جائے گا اور کہے گا کہ اس میں غسل کر لے اور اس کا پانی پی لے۔ وہ غسل کرے گا اور پانی پیے گا تو اس کو بہشت والوں کی خوشبو اور رنگ محسوس ہوگا۔ پھر فرشتہ اس کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کرے گا اور کہے گا، جب تک تیری اجازت اللہ کی طرف سے آئے یہیں توقف کر۔ وہ شخص دوزخیوں کی طرف دیکھے گا تو کتے کی طرح رونے کی چیخوں کی آوازیں سنے گا تو روتے ہوئے کہے گا، پروردگار میرا منہ دوزخیوں کی طرف سے پھیر دے، میرے رب میں اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب العالمین کے طرف سے وہی فرشتہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے جنت کی جانب پھیر دے گا اور اس کی قیام گاہ سے جنت کے دروازے تک 1 تیر کی مسافت ہوگی۔ وہ آدمی جنت کے دروازے کو اور اس کی وسعت کو دیکھے گا اور جنت کے دونوں بازوؤں کی درمیانی وسعت تیز پرندوں کی 40 سال کی اڑان کے برابر ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار تو نے مجھ پر پورا احسان کیا، مجھے دوزخ سے خلاصی دی اور میرا منہ آگ سے جنت کی طرف پھیر دیا، اب میرے اور جنت کے درمیان صرف 1 تیر کا فاصلہ ہے۔ میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی عزت کے طفیل مجھے جنت کے دروازے میں داخل فرما دے، اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف میرے اور دوزخیوں کے درمیان اس دروازے کو آڑ بنا دے، میں دوزخ کی آہٹ بھی محسوس نہ کروں نہ دوزخ والوں کو دیکھوں۔ رب العالمین کے طرف سے وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا، اے آدم زاد تو کس قدر جھوٹا ہے، کیا تو نے سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہے گا اور قسم کھائے گا، عزت رب کی قسم میں اور کچھ نہ مانگوں گا۔ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا اور خود بارگاہ الہی میں چلا جائے گا۔ وہ شخص اپنی دائیں بائیں اور سامنے بقدر مسافت 1 سال جنت میں نظر کرے گا، لیکن سوا درختوں اور پھلوں کے کوئی دکھائی نہ دے گا۔ نزدیک ترین درخت کا فاصلہ اس کی قیام گاہ سے 1 تیر کی مسافت کے برابر ہوگا، اور وہ محسوس کرے گا کہ اس درخت کی جڑ سونے کی، شاخیں سفید چاندی کی، پتے حسین ترین کپڑوں کی طرح اور پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ یہ حیرت آفرین منظر دیکھ کر عرض کرے گا، پروردگار تو نے مجھے جہنم سے نجات دی، جنت کے دروازے میں داخل فرمایا
اور پورا پورا احسان کیا۔ اب میرے اور اس درخت کے درمیان ایک تیر کی مسافت ہے، میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ درخواست نہیں کروں گا۔ وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ آدمی تو کتنا جھوٹا ہے، کیا تو نے زیادہ نہ مانگنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اب کیوں سوال کر رہا ہے؟ تیری قسم کہاں گئی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر قریب ترین مکان تک لے جائے گا۔ اچانک 1 سال کی راہ کے فاصلے پر سامنے موتی کا ایک محل نظر آئے گا۔ قصر کو اپنے سامنے اور گزشتہ قیام گاہ کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس کو ایسا معلوم ہوگا گویا وہ ہیچتا بے ساختہ عرض کرے گا، پروردگار میں یہ مکان تجھ سے مانگتا ہوں، اس کے بعد کسی چیز کی درخواست نہیں کروں گا۔ اور ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا کیا تو نے اپنے رب کی قسم نہیں کھائی تھی؟ تو کس قدر جھوٹا ہے، جا تجھے وہ دے دیا۔ جب اس مکان پر پہنچے گا تو آگے کا سما دیکھ کر خیال کرے گا کہ اس کا مکان اس کے مقابلے میں ایک خواب ہے۔ عرض کرے گا میں تجھ سے اس مکان کی درخواست کرتا ہوں، تو فوراً وہی فرشتہ آئے گا، کہے گا آدم ذات تو اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو نے مزید سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ فرشتہ اس کو ملامت کرے گا، کیونکہ فرشتے کو محسوس ہوگا کہ حیران کن چیزیں دیکھ کر اس کی جان خود نکلی جا رہی ہے، اس لیے کہے گا جا یہ تیرا ہے۔ اس کو اس مکان کے بعد ایسا مکان نظر آئے گا جس کے مقابلے میں پچھلے تمام مکان ہیج ہوں گے، دیکھ کر حیران رہ جائے گا، بات بھی نہ کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قاصد اس سے کہے گا کیا وجہ ہے، اب سوال کیوں نہیں کرتا؟ بندہ عرض کرے گا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میں نے رب العزت کی قسم کھا لی ہے، بخدا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور اس سے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائے گا بندے کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ قیامت کے روز آفرینش سے یوم فنا تک کل دنیا جمع کر کے اس کو 10 گناہ کر کے تجھے دے دوں؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں ایسا کر سکتا ہوں، جو تو کچھ چاہے سوال تو کر۔ بندہ عرض کرے گا مجھے آدمیوں سے ملا دے۔ فوراً ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیدل جنت لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک چیز آئے گی اور ایسی ہوگی کہ گویا اس کے مقابلے کی کوئی چیز پہلی دیکھی نہ ہوگی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا اور سجدے میں کہے گا میرے رب نے مجھ پر جلوہ فرمائی کی ہے۔ فرشتہ کہے گا سر اٹھا، تیرا گھر ہے اور تیرے سب مکانوں میں کم درجے کا ہے۔ بندہ کہے گا اگر خدا میری نظر کی حفاظت نہ کرتا تو وہ اس قصر کے نور سے خیرہ ہو جاتی۔ غرض وہ اس قصر میں اترے گا، سامنے سے ایک آدمی آئے گا، اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ شخص حیران رہ جائے گا، خیال کرے گا کہ فرشتہ ہے۔ وہ آدمی آ کر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ کے آنے کا وقت آیا ہے۔ یہ شخص سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا بندہ خدا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں آپ کا محافظ ہوں اور مکان کی نگرانی میرے سپرد ہے، اور میری طرح آپ کے 1000 محافظ ہیں، ہر محافظ کے ذمہ آپ کی ایک محل کی نگرانی ہے۔ آپ کے 1000 محل ہیں، ہر محل میں 1000 خادم ہیں، ایک بیوی اور ایک حور آپ کے لیے ہے۔ یہ شخص محل میں داخل ہوگا، دیکھے گا کہ محل ایک سفید موتی کا گنبد ہے جس کے اندر 70 کمرے ہیں، ہر کمرے پر 70 بالا خانے ہیں اور بالا خانے کے 70 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر موتی کا قبہ ہے۔ یہ شخص قبوں میں داخل ہو کر کھول آئے گا، اس سے پہلے وہ قبے کسی سے نہیں کھولے ہوں گے۔ وسط قبے میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کا طول 70 گز ہوگا اور ہر ایک کے 70 دروازے ہوں گے۔ کوئی